السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کچھ سیاسی معاملات ہیں، کچھ آئینی اور سپریم کورٹ کے کیس کے معاملات ہیں جس پر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کریں گے سپریم کورٹ۔ اب سپریم کورٹ کے معاملے میں سب سے دلچسپ بحث آج یہ ہے، جو آج کی عدالت کی جو پروسیڈنگز اس میں سامنے آئی، کہ فیصلہ کرنا کس بنیاد پہ ہے۔ ایک سیٹ آف ججز کا خیال ہے کہ صرف اس بات پر فیصلہ نہیں ہونا کہ کیا سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کو سیٹیں ملنی ہیں یا نہیں۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے جس پہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان جانا چاہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں آئین کا لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں، صرف لیٹر۔ لیکن دوسرے ججز آج متعدد ریمارکس ایسے آئے کہ کیا مکمل انصاف دینے کے لیے صرف اس حد تک محدود کرنا ہے، یا آرٹیکل 117 جو کہ کمپلیٹ جسٹس کی بات کرتا ہے اس کے مطابق آگے چلنا ہے۔ یہ ہے بنیادی تقسیم اس وقت سپریم کورٹ میں۔ میں جو ججز کے مختلف ویوز ہیں شروع کروں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج کہا کہ کیس دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایک حصے کو پکڑا ہوا ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل ایک پارٹی ہے یا نہیں۔ کیا کہا، ذرا خود سن لیجیے ان کے بارے۔ While we looking at the case from one end, پورے الیکشن میں ہم ایک پورشن کو پکڑ لیا، ہم نے کہا SIC پولیٹیکل پارٹی ہے کہ نہیں، اور ان کے پاس ریزرو سیٹس آتی۔ اب ہم جب کمپلیٹ جسٹس کی لینس کو کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو نا، ہم آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے اس پہ کہ SIC پہ ہم کہاں سے پہنچے ہیں۔ SIC میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہیڈ دی الیکشن کمیشن ڈکلیئر PTI ایز اے پارٹی with whatever 2, 3, 4 candidates, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. Now we say okay, وہ سارا چیز جو ہے ہم نے نہیں دیکھنا ایک دم، اور ہم یہ دیکھنے لگ جائیں تھوڑا سا پورشن، تو پھر کمپلیٹ جسٹس کو اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کلوز کو کہ اگر ہم پوری پکچر ہی نہ دیکھ سکیں۔ وہ آپ کو دکھائے نہ دکھائے بٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ سو یہ جسٹس منصور کا ویو تھا۔ جیسے اطہر اللہ کا ویو بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے اس سے، وہ بھی جیسے میں ان ادر ورڈز یو آر آسکنگ دس ایپس کورٹ wasted this jurisdiction extraordinary as well that one looks at 185 what would be the effect۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا صرف ہم نے اس کو ایک بڑے چھوٹے اس میں دیکھنا ہے یا اس کا ایک بڑا ویو لینا ہے۔ کیا کہا ذرا یہ بھی سن لیں۔ In other words, you are asking this apex court vested with jurisdiction, extraordinary jurisdictions as well, that only look at 185, and thus what would be the effect? The effect would be during these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now... جسٹس اطہر اللہ ان کا کہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ اگر اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا PTI ایک سیاسی جماعت ہے یا نہیں۔ SIC کی بات بعد میں آتی ہے، اگر تھی تو الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑی غلطی کی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط تشریح کر کے، جس کی بنیاد پر یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا۔ جو بنیاد غلط ہے تو بنیاد کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جسٹس منیب بھی اسی قسم کا ایک ویو رکھتے ہیں۔ To me, that begs the question, where did that very large number of independents come from? Were they independents returned by the people? Were they independents, with all due respect to the Election Commission, created by the Election Commission on its faulty understanding of the Constitution and in particular the judgment of the Supreme Court, which upheld their order? They said it meant this. It didn't say this. It didn't mean this at that at all. So you see, when we are in this level, if this is the correct position, that this whole problem or issue is arising out of errors made by the Election Commission, then surely it is or is it not the duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error, to rectify the problem. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خرابیاں اور غلطیاں ہیں تو کیا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ان کو ٹھیک کرے؟ جسٹس منیب، لیکن قاضی فائزہ صاحب شاید لیٹر آف کانسٹیٹیوشن کے قریب ہیں زیادہ۔ بہت سی بحث چلتی رہتی ہے اس کورٹ میں، جو تقسیم ہے وہ سامنے نظر آتی رہتی ہے، ان کا کیا ویو ہے؟ یہ بھی سنیں۔
when judges, some of them may have great wisdom, I am not one of those, say, forget what the Constitution say, there is this one word, justice, and I'm going to erect an edifice on the basis of this one word, then we might as well do away with the Constitution, because we are now imposing our vision on the nation. We are imposing what the Constitution says. Hang on, Constitution makers, you didn't quite get it right. We know what justice is. We are imposing our will on Parliament. When we go into these vague concepts, we get into all sorts of troubles which are history. It's not academic anymore. Since mention was made of doctrine of necessity, it was on. یہ ہے تقسیم بینچ کی. قاضی صاحب نے اپنا ویو بڑا کلیئر کر دیا ہے. آج کا ڈان اخبار جو کل کی پروسیڈنگز تھیں اس پہ جو ہیڈ لائن آج کے ڈان اخبار نے لگائی ہے کہ سی جے پی کمز ٹو ای سی پیز ریسکیو. اگر ہم یہ ٹی وی اسکرین پر چلا سکیں, میں چلے ادھر سے دکھاتا ہوں. سی جے پی کمز ٹو ای سی پیز ریسکیو آن ریزرو سیٹس, یعنی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بچانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان آ گئے ہیں اس ریزرو سیٹس پر. یہ ایک ویو ہے, ایک اخبار, ایک انگریزی کے اخبار نے اس سے لیڈ کیا ہے اپنا جو کل کی پروسیڈنگز تھیں اس کے بارے میں ان کا ویو کیا ہے. حسناد ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسناد ملک, بہت شکریہ آپ کا. عاطف خان صاحب تحریک انصاف سے, اطہر کاظمی صاحب ہیں, اور منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی تاروں کے محتاج نہیں, لیکن ذرا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حسناد کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تقسیم ہے اس وقت کہ کرنا کیا ہے؟ جی, میجورٹی ججز جو بول رہے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سنی اتحاد کونسل کی پارٹی ہے یا نہیں اس کو نہیں دیکھنا. وہ کیوں پارٹی بنی, آزاد لوگ اس میں کیوں گئے, وہ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں جا سکے, اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اور قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں جی آئین تک محدود رہے. لیکن ایک چیز میں سپریم کورٹ کے ججز یونینیمس ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جنوری 13 کا جو فیصلہ ہے اس کی الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کی. اس میں سارے ججز, چیف جسٹس آف پاکستان بھی سارے اس میں, لیکن چیف صاحب ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, باقی کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کہ نہیں, اب جو چیز ہو گئی ہے, میں نے ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے, اور ٹیکسٹ میں یہ چیز ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو سیاسی جماعتوں کو ملنی ہے ریزرو سیٹیں, اور جو وہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی بیک جو ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. تو اس وجہ سے اب وہ انڈیپینڈنٹ کیوں تھے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی الیکشن کمیشن نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیا, الیکشن کمیشن اور جسٹس قاضی فیصلہ کی ججمنٹ کی وجہ سے, بالکل اس کی وجہ سے. اور الیکشن کمیشن کی وہ بار بار یہی بات سارے یونینیمسلی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے. تو اس معاملے میں کلیئر ہے. اب باقی جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے, حالانکہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے, چاہے ان کے خلاف پریزیڈنشیل ریفرنس فائل ہوا, منیب صاحب سامنے آرٹیکل 211 بڑا کلیئر تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کہیں کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں ہو سکتی. جسٹس قاضی فیصل نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھایا, حالانکہ 211 بڑا ٹیکسٹ کلیئر تھا. یہ پاکستان کے واحد جسٹس قاضی فیصل 5-6 ججز میں سے ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اسٹرائک ڈاؤن کی ہوئی ہے. آرٹیکل 239 بڑا کلیئر ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کسی گراؤنڈ پہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے. انہوں نے 2016 میں 15 میں 21ویں ترمیم جو ہے وہ انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کی. کن پرنسپل پہ کی؟ ٹیکس تو بڑا واضح تھا, 211 بڑا واضح تھا. آپ نے ججمنٹ میڈ لا, رمدے صاحب کی ججمنٹ, تو وہاں جہاں سپریم کورٹ میں بڑا ہوتا ہے نا, جہاں کنوینئنٹ لگتا ہے وہاں ٹیکسٹ اہم ہو جاتا ہے, جہاں کنوینئنٹ لگتا ہے وہاں اسپرٹ بہت اہم ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات جو چیز پہ یونینیمس ہے وہ یہ ہے کہ جی میرے فیصلے کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی. میں نے کب کہا کہ جی پی ٹی آئی کے یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, یہ پی ٹی آئی جوائن کر لیتے اور ان کو ریزرو سیٹ مل جاتی. اب ججز کا یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا جو فالٹ ہے یا ان کی جو ایرر آف ججمنٹ ہے یا جو ان کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں, 187 کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ تو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, میں ذرا ایک سیاسی سوال پوچھنے کو, میجورٹی کس لائن کی طرف جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جسٹس قاضی فیصل جیسے آپ نے دیکھا کہ 3 ججز بڑا اوپنلی بول رہے ہیں, جسٹس قاضی فیصل بول رہے ہیں, لیکن 4 ججز 5 خاموش ہیں بالکل. لیکن وہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ انکنڈیشنلی جسٹس قاضی فیصل کے ساتھ جائیں گے, جس طرح ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. تو 5 بڑے یہ بھی ہوتا ہے, یہ بالکل ہوتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ تو کہتے تھے کہ پچھلے دور میں بینچز پتا ہوتا ہے فیصلہ کیا آئے گا, وہ جج تھے نہیں, یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر فل کورٹ نہ بنتا اور وہ اپنے ہمخیال ججز, لیکن وہ بھی تو پریکٹس اور پروسیجر آ گیا نا, اس میں تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے فیصلے کی اگر اکثریت ہوگی. اب یہ ہے کہ لیکن یہ کیا یہ پہلے نہیں کہتے تھے کہ جج پہلے سے بینچ فکسنگ ہوتی, سیاستدان کہتے ہوتے تھے نا بینچ فکسنگ ہوتی؟ نہیں, وہ ہر جگہ دیکھیں, امریکہ میں بھی تو جو لائن ہے ججز کی سوچ اور نظریات وہ بڑے واضح ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاناما ججمنٹ کے بعد, پاناما کی پورے کیس کے بعد بڑی واضح طور پہ تقسیم نظر آتی ہے. مختلف
جو ہے وہ نظریات ہیں اور مختلف چیزیں جن کو دیکھا جاتا ہے. تو اب جو ہے یہ 2-3 ججز ہیں جو بہت سوئنگ جو جس طرف جائیں گے وہاں میجارٹی. لیکن آج بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فیصل اگر میجارٹی میں ہوتے 1 منٹ بھی یہ لیٹ نہ کرتے. فیصلہ محفوظ ہو کے فارغ ہو چکا. 15 منٹ صرف سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا جی مجھے چاہیے, تو 1 ہفتے کے لیے کیس ایڈجن ہو گیا. باقی 1 ہفتے بعد آپ کو میں نے ویلاگ کسی میں کہا, آپ نے کہا کہ عموماً بہت جلدی دکھاتے ہیں کیس فیصلہ کرنے میں. اگر نمبر پورا ہوتا تو آج کیس اگلے ہفتے کے لیے نہ دیکھیں, یہ کیس پچھلے ہفتے کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا. 2 دن پورے اس کو دیے گئے کہ جی کیس کنکلوڈ ہوگا, اس کے بعد یہ کیس پرولونگ ہوگا. اس کا مطلب مسائل ابھی بھی کنکلوڈ نہیں تو ہوئے. دیکھیں یہی اس کی اب جو جس طرح ڈیلے کیا جا رہا ہے تو کوئی کسی قسم کا بھی فیصلہ, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اتنے اوبویس اوپینین اب ججز کی ریمارکس میں آ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اب پوزیشن چینج کرنا. میں ذرا منیب سے پوچھ رہا ہوں. منیب صاحب, منیب فاروق کا بھی ذرا ایک لیگل ہے, پھر سیاسی معاملات تو سیاست آپ تو کرتے ہی رہیں گے بیچ میں. منیب, آپ بھی ایک پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی یہ دونوں ویوز دیکھے ہیں, اور ایک اکثریت جو بولنے والے ججز کی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں کمپلیٹ جسٹس کرنی ہے, مکمل انصاف دینا ہے آرٹیکل 17, یا کچھ کا خیال ہے کہ نہیں جی صرف ٹیکسٹ کو فالو کریں, جو ٹیکسٹ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ تقسیم آپ کو بھی نظر آ رہی ہے بینچ میں؟ قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو ہم اس تقسیم کی بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑی ڈسٹنکٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے جناب قاضی فائزہ صاحب کی موجودگی میں یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈویژن زیادہ ڈسٹنکٹ ہو گئی ہے, پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ چلے سمجھ بھی آتا ہے, رائے کا اگر اختلاف ہے وہ تو چلے ججز کے مابین ہو جاتا ہے, لیکن یہاں تو بصد احترام, نہایت احترام کے ساتھ, اب پتہ نہیں یہ کس زمرے میں آتا ہے, لیکن چلے آئی ٹیک دیٹ. کوئی ایسا رسک نہ لیں کیونکہ یار مصیبت میں ہمیں بھی پڑ جائیں گے. کل بھی 9 پیجز کا فیصلہ ہے. جی نہیں, میں بھی پہ جاؤں گا, ریسٹ چھوڑ دی, وہ کٹھے ہی پڑیں گے. آپ تو چلے جائیں گے اور پیچھے سے میڈیا جو مطلب جنہوں نے گالیاں نکالی معافی چاہتے ہیں, تنقید کی ان کو معافی مل جائے گی, اور جو دکھانے والے ہیں ان کو ساروں کو لائن حاضر کر دیں گے, چلو جی تسی کیوں کیتا ہے, چلو آ جاؤ. لیکن چلے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس کیس کے اندر یہ بات تو ابھی جیسے اسناد صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بات تو میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہے کہ اگر آپ ایک کرونالوجی پڑھیں یا اگر ایٹ لیسٹ جو آپریٹو پارٹ ہے ججمنٹ کا سپریم کورٹ کی وہ پڑھ لیں تو الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں اوور ڈو کیا اور ضرورت نہیں تھی وہ کرنے کی. یہ بات تو اب عدالت کے اندر ججز نے کہی ہے کہ اگر نشان نہ بھی ہو, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین نیسسریلی کہ آپ کسی کینڈیڈیٹ کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. پارٹی ڈس فنکشنل آپ نے کر دی, لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ بغیر نشان کے انڈیپینڈنٹس ہو جائیں گے؟ یہ انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے. بٹ پرابلم یہاں کیا ہے کاشف صاحب, یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا ڈویژنز کی کہ جس کا دل کرتا ہے موڑ لیتا ہے. ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کا, تو یہ ہوتا جب کسی کا دل کرتا ہے تو وہ اپنے تئیں ہر چیز درست کر لیتا ہے. یہ کام افتخار چودھری صاحب کے وقت سے شروع ہوا, شاید اس سے پہلے بھی ہو, لیکن اس کے جو لائم لائٹ میں پہلی بات وہ اسی وقت ہے, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے شروع ہوا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں منیر, میں نے آپ سے بھی اور باقی بھائیوں سے بھی لے آتا ہوں. کل فواد چودھری صاحب نے ایک بات نکالی کہ 2-3 دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ سیٹیں چلی گئیں حکومتی اتحاد کو, پھر کس قسم کی آئینی ترامیم ہوئیں گی. ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ پھر یہ بتا دیں کہ کیا واقعی اس طرح کا کوئی پروگرام, کوئی پلان ہے. جو فیصلہ آنا ہے نا سیٹوں والا, دس کین ایکچولی ڈسٹروائے ایوری تھنگ جو 8 فروری کو ملا ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ مل سکتا ہے. حکومت اتحاد کو مل گئی, آپ تباہ و برباد ہو. قانون کہتا ہے کہ جوڈیشری ختم ہو جائے گی. کانسٹیٹیوشنل ایجنڈا گورنمنٹ کا لا منسٹر صاحب ٹی وی پہ آ کے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایج بڑھا رہے ہیں, یعنی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی. دوسرا بہت خطرناک ہے جو ٹرانسفریبل کر رہے ہیں ہائی کورٹ ججز, یہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اٹھا کے شریعت کورٹ میں بھیج دیں, بلوچستان بھیج دیں, ادھر ادھر بھیج دیں سندھ میں, تاکہ ڈیوائڈ کر دیں. منیب کوئکلی پہلے آپ بتائیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہم پلے نہیں ہوا ہمارا کلپ, لیکن آواز آپ کو آ گئی کہ فواد صاحب کا خیال تھا کہ ایکسٹینشن ملے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, ہائی کورٹ ججز ٹرانسفریبل ہوں گے. یہ بات آپ نے سنی ہے کہ یہ کوئی حکومت کوشش کر رہی ہے اس طرح کی؟ بالکل سنی ہے قائد صاحب, اور یہ اس کو نام جب اس کو ذرا ہم ڈگ ان کرنے کی کوشش کریں تو اس کو فٹافٹ کور اپ اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ یہ پورا کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں میں مانتا ہوں کچھ چیزوں کی شاید ضرورت ہوگی, کچھ چیزوں پہ شاید کسی حد تک جینون کنسرنز بھی ہوں گے,
لیکن کچھ چیزیں کنوینئنس کے طور پر کی جاتی ہیں نا، آج سوٹ کرتی ہیں ایک پورے سیٹ اپ کے اندر، تو ان کو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ مقدمہ، یہ کارروائی چل رہی ہے، جو اس کا جو ڈراسٹک ایلیمنٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے، آئی ریلی وڈ لائک کہ میں غلط ثابت ہوں کہ یہ اگر سیٹوں والا معاملہ پھڈے میں پڑ بھی گیا تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں ملیں گی. یہ اینڈ میں یہ ڈکلیئر ہو جائے گا اچھا جی ہاؤس انکمپلیٹ ہے تو انکمپلیٹ ہی رہے، پھر اس ریشو پر آپ آئینی ترمیم کر پائیں گے، اور ٹھیک ہے وہ سیٹیں ویکنٹ ہے تو ویکنٹ ہی رہے. یہ تک ویو لیا جا سکتا ہے وچ از obviously unheard of، لیکن وہ کہا جاتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ممکنات میں سے یہی ہو گیا، یہ بھی ممکنات میں سے کچھ آپ نے بھی سنا. مین پرپز تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے اور جو اس کے آبجیکٹو ہیں وہی ہے. سارے وجہ اس میں کچھ ججز بینیفیشری ہیں اس بینچ میں بیٹھے ہوئے، کچھ ایگریوڈ ہوں گے، تو سب کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس جس کو آئینی ترمیم ہوگی کہ جس کو دل کرے چیف جسٹس بنا. یہ بھی ہے انڈر کنسیڈریشن کے سینیئرٹی پرنسپل کے جی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں الجہاد ٹرسٹ ہے نا وہ تو آئین میں بھی لکھا ہوا. اب جس طرح ہائی کورٹ میں کے چیف جسٹس کے لیے نہیں لکھا ہوا تو آج جونیئر جج کو اپوائنٹ کیا گیا، تو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ہے کہ سینئر موسٹ کا ہونا لازمی ہے. سینیورٹی پرنسپل کے ذریعے تو وہ ویلڈ ریزن بتا دیں گے کہ جی یہ ریزن ہے جن کی وجہ سے ہم دوسرے کو بولا. یہ تو پہلے سینیورٹی پرنسپل تھا نا، سینیئرٹی بڑی لڑائی ہوتی تھی سینیورٹی پرنسپل. لیکن جو کیا کہا مجھے وہ وائلیٹ آپ نے دیکھا نہیں وہ کس طریقے سے وائلیٹ ہوا ہے سینیورٹی پرنسپل. ڈاکٹرن آف لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی وائلیٹ ہو گئی ہے، سب کچھ وائلیٹ ہو گیا ہے. بات یہ قائد صاحب ایک چیز ابھی نوٹیفائی نہیں ہوئی، ہم نے بصد احترام یہ 3 ججز کے پینل والی بات کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ سینئر موسٹ کی بات ہوتی تھی، ڈاکٹرن آف لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی بھی یہی کہتی ہے. یہ پینل والی بات تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اور جب اس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ اس کا موجد کون ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں میں لگی ہوئی تھی یہ بات کہ یہ رولز بننے ہیں یا یہ آئینی ترمیم ہونی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ رولز بن گئے ہیں تو کائنڈلی بتا دیجئے کہ کس رولز کے تحت یہ پینل والا کام شروع کیا گیا. جلدی میں رہتے ہیں منیم بھائی، آپ بھی اس ملک میں نہ رول ہوتا ہے، نہ آئین ہوتا ہے، نہ قانون ہوتا ہے، بس یہ موم کی ناک ہے. ہمیں بڑے پرانے میں نے آنے نا جرنلزم میں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے آئین شائن پڑھا، ہم نے وہ مشرف صاحب کا دور تھا، شریف گنج نیازی صاحب نے آئین زبانی یاد کیا ہوا تھا، تو میں کہا آج شریف گنج صاحب کی سختی، بڑا پڑھ کے میں گیا، میں کہوں جی آئین میں یہ کہتا نہیں اس کو اس سے ملا کے پڑھیں، اس کو اس سے ملا کے پڑھیں. یار یہ تو ہمیں جتنا آئین کو الجھایا گیا قاضی صاحب اتنا ہی اوورلی سمپلیفائی کر رہے ہیں آئین کو. اتنا اوورلی سمپل نہیں ہے. اگر 51 کی تعریف جس طرح انہوں نے اگر پروپورشنل اس کی ترجمہ کرنا ہے تو ہمارے سامنے پروپورشن تو بڑی کلیئر ہوتی ہے. آپ کی 10 سیٹیں آپ کو 10 کے مطابق ریزرو ملیں گی، لیکن یہاں تو پروپورشن کی بھی ڈیفینیشنز بدل جائیں گی اگر بدلنی پڑی. آپ کو کیا سینس ہے پارٹی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا. ایک تو یہ اچھی بات ہے اس کیس کی کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. یہ مطلب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کون کس کی ریسکیو کے لیے آ رہا ہے، کون مطلب کس کو خامخواہ سے اس کو دبا رہا ہے. مطلب یہ سارا قوم دیکھ رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، دیکھیں کورٹ میں کیس جاتا کیوں ہے؟ کورٹ میں کیس اس لیے جاتا ہے کچھ غلط ہوا ہوتا ہے تو کورٹ میں لوگ یا تشریح طلب ہوتا ہے، تشریح طلب ہوتا ہے، یا اس میں کوئی غلط ہوا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے کورٹ میں جاتا ہے. اب یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس نے غلط کیا، الیکشن کمیشن نے غلط کیا، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اب یہ چیز مطلب آپ جج ہیں، آپ سپریم کورٹ ہیں، آپ نے جو غلط ہوا ہے اگر آپ ایگری کرتے ہیں کہ غلط ہوا ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اب یہ دو رائے ہے نا اس پہ کہ بنیاد غلط ہے تو عمارت جو بنی یعنی ایونچولی وہ بھی غلط ہے تو بنیاد ٹھیک کریں. دوسرے کہہ رہے ہیں اور بنیاد غلط پہ گئی، اگر اوپر بلڈنگ بن گئی، اب یار اس بلڈنگ میں دیکھو کہ 2 دروازے 2 کھڑکیاں سیدھا کرنی ہیں. یہ بلڈنگ دیکھیں اگر یہ غلط آپ بلڈنگ اوپر بنائیں گے نا تو بلڈنگ خدا نخواستہ گر جائے گی. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی بس خیر ہے جو ہونا تھا ہو گیا اور آپ آگے چلیں، اس طرح نہیں ہوگا. اور اس میں جو ڈویژن ہے جو بھی ہے وہ زیادہ تر وکلاء صاحبان کو پتا ہوگا کیونکہ ان کو انٹرنل ان کے پالیٹکس کا پتا ہوتا ہے، لیکن کم از کم مطلب اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ کون لازمی ان سیٹوں کو حکومت کو دینا چاہتا ہے. لیکن اس پہ تو یہ بھی کوئی کہہ سکتا اٹھ کے کہ کون لازمی ان سیٹوں کو تحریک انصاف کو دینا چاہتا ہے. مطلب یہ بھی تو ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے نا، کاؤنٹر آرگومنٹ تو یہی ہے. وہ جو مطلب عوام سمجھ رہی ہے، سب کچھ سمجھ رہی ہے. اس میں ایک چیز میں ضرور کہہ دوں
ان سیٹوں کا تحریک انصاف کے پاس جانا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں تھا؟ لیکن حکومت کے پاس جانا پوری سسٹم کو بدل. اس میں یہ کوئکلی کرنے میں سوری کاشف بھائی، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، صرف آپ ہمیشہ یہ دو ورڈز جس طرح راولپنڈی اسلام آباد کہتے ہیں نا، اسی طرح لیٹر اینڈ اسپرٹ کہتے ہیں. تو اگر آپ صرف لیٹر کو کہ اس کے طور پہ ہم نے کرنا ہے، جو بھی قانون بنتے ہیں، میں مطلب 10 سال صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، ہم لیجسلیشن کرتے رہے ہیں، اس میں صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اسپرٹ آف دا لا، کہ یہ قانون بنا کس چیز کے لیے ہے. قانون بنا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے لیے. تو اگر آپ وہی مطلب آپ ایک پارٹی کے ایک ایم پی اے ہے، اس کو 2 MP دے دیتے ہیں، نہیں بھی ہے تو دے دیتے ہیں، نہیں بھی ہے تو دے دیتے ہیں، تو مطلب یہ تو مذاق ہو گیا نا. دیکھیں، تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہے سیٹیں مل جائیں، جو چند بندے اور آ جائیں گے اسمبلی کے اندر. مطلب وہ ٹینجیبل ڈفرنس ہوتا ہے نا، کہ ٹینجیبل ڈفرنس ہے کوئی، اس کا حکومت نہیں گرے گی نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہی 20 25 30 سیٹیں قومی اسمبلی میں آ جائیں گی، کوئی صوبائی میں آئیں گی، کوئی کے پی میں آ جائیں گی. کے پی میں بھی اگر ان کو نہ بھی ملیں وہ سیٹیں، تب بھی ان کی 2/3 اکثریت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. لیکن حکومت کے پاس جانے سے پورا سسٹم بدل جاتا ہے. یعنی آپ وہ جو آئینی ترمیم کرنا چاہے کر سکتے. یہ ایک فرق ہے اس وقت کے حالات. جی بالکل، دیکھ لینا، اگر حکومت کے پاس جاتے ہیں تو جس قسم کا آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا. اور دوسرا، اس ساری ہیئرنگ کے دوران اور جو مختلف ہیئرنگز ہوئی، اس میں جو ایک ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن ہمیں نظر آئی محترم چیف جسٹس صاحب کی، جو انسانی حقوق کے حوالے سے جہاں پہ بات ہو، وہ یہ کہتے ہیں جب یہ معاملہ سامنے آئے گا، اب یہ ایپیکس کورٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، بہت سارے معاملات کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اور اسی وجہ سے آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے شروع کر دیں. ایک کانٹیکسٹ ہے. اس دن کیا ہو رہا تھا، صاحبزادہ حامد رضا جو ہے، کیا وہ آر او کے آفس جا سکتے تھے؟ ان کو تو ڈھونڈنے کے لیے پورے ملک کی جو ہے وہ، یہ ایک اور بحث ہے جو اطہر من اللہ صاحب کھولنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر الیکشن کو بھی دیکھیں نا، کہ آپ کو جس کی پٹیشن پڑی ہے، سب سے اہم پٹیشن ایگزیکٹلی آپ کو چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. پھر بار بار وہاں پہ، لیکن دیٹ مینس کہ آپ سیاست بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں. ان کا کام سیاست دیکھنے کا نہیں ہے. ان کا کام یہ جو ای سی پی کا فیصلہ ہے، یہ سیاست تو ہے لیکن یہ بنیاد ہے جو غلط پڑی ہے. لیکن اگر آپ اس کے بھی پیچھے جائیں گے تو پھر وہ ہوگا کہ پالیٹکس اور سیاست کیا کر رہی ہے. ای سی پی کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی بنیاد وہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے، یہ میرے خیال میں پاکستان کی جو ہے نا سیاسی تاریخ کا ایک بڑا بدقسمت فیصلہ. یہ مولوی تمیز الدین کیس جسٹس منیب والا، یہ اس کیٹیگری میں فیصلہ ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آج جس پوزیشن میں ہیں ہم، جس بھی پوزیشن میں، اس کی بنیاد وہ فیصلہ ہے. اگر آپ اس بنیاد کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ انصاف کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ پھر بار بار ایک موقف لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. اور ویسے بھی عوام نے اس حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت نہیں دی. اب آپ زبردستی اس کو 2/3 اکثریت نہیں دے سکتے. ایک تہائی نہیں دی. مطلب کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کس طریقے سے جو ووٹ پڑا ہے، وہ ووٹ کس کو پڑا ہے؟ ووٹ تو کسی اور کو ہی پڑا نا. ایگزیکٹلی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دے کہ ووٹ کسی اور کو پڑا ہے، ہمیں بھی پتا ہے لیکن سیٹیں ان کو ملیں گی. دوسرا جو الیکشن کمیشن کا وہاں پہ موقف ہے، اور بار بار بینچ میں بھی ذکر ہوتا ہے، پی ٹی آئی نے انتخابات نہیں کروائے. بھائی وہ 3 دفعہ انتخابات کروا چکے ہیں، ابھی بھی ان کے انتخابات پینڈنگ ہیں الیکشن کمیشن کے اندر. ہاں، انتخابات صحیح نہیں ہوئے، یہ بحث تھی کہ ہوئے یا نہیں ہوئے. میں پچھلے 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں، انتخاب تو ہو چکے ہیں، انتخابات نہیں ہوئے، یہ غلط ہے. یہ فیکچولی انتخابات ہوئے لیکن اس کے اندر 200 پارٹیوں نے یہی انتخابات اسی طریقے کے کرائے. ایک اے این پی کو 20,000، مجھے کسی نے کہا 20,000 قتل ہوئے ہوں، آپ کے 21واں قتل اس لیے چھوڑ دو کیونکہ پہلے 20 اے این پی کو 20,000 روپے جرمانہ کر کے ان کو لالٹین دے دیا گیا. انٹرسٹنگ ان کا آرگومنٹ تھا باب پارٹی کو، جو 3 انڈیپینڈنٹ نے جوائن کیا تھا ہمارے ساتھ جوائن، اور ایک ریزرو سیٹ ملی تھی، اور اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کا ایک شیڈول جاری ہوا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے. جب الیکشن کمیشن سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پچھلے الیکشن کمیشن نے یہ کیا تھا اور وہ اسپیکنگ آرڈر نہیں تھا. تو بات یہ کہ پریسیڈنٹ تو ہے جس میں آپ نے ریزرو سیٹ کے یہ لسٹ بھی مانگی. اور ساشا نے کل یہی سوال پوچھا تھا نا کہ کس قانون کے تحت اس وقت آپ کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں، اب کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں. اس کا جواب قاضی صاحب نے کیا دیا تھا آپ کو یاد؟ قاضی صاحب نے کہا ایک وکیل نے صبح ایک کیس میں ایک آرگومنٹ کیے اور شام کو ایک اور کیس میں بالکل ہی مختلف آرگومنٹ کیے. تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ یہ کہ آپ کے صبح کے آرگومنٹ کچھ اور ہیں، شام کے کچھ اور، نے کہا آئی ایم وائزر ناؤ. کل ہی انہوں نے ایک وے آؤٹ دیا تھا، اس وقت وے آؤٹ نہ کہیں کہ چلے ٹھیک ہے یہ. بٹ از دس یہ اپیرنٹ ہو رہا ہے کہ کوئی حکومت کو دینا چاہ رہا ہے سیٹیں اور کوئی دیکھیں نہیں اگر دینا دیکھا جائے اس دفعہ جسٹس قاضی فیصل نے جب اوتھ لیا اور جب یہ پورا چائے سنبھال،
یہ ججز جیسے اطہر من اللہ، جیسے منصور علی شاہ، جیسے یحییٰ افریدی، ان کے ساتھ ہر معاملے میں کھڑے تھے. کیا وجہ ہے، کیوں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں؟ وہ ان کا یہ تھا کہ ہم ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کی لائن میں نہ رہیں. ہمیں جب ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک جماعت کی کنفرنٹیشن چل رہی ہے، ہم نے اس میں حصہ نہیں بننا. جس طرح ثاقب نثار نے عدالت کو بیچ میں ایک انٹروین کیا اور جس طریقے سے بدنامی ہوئی، لیکن جنوری 13 کے فیصلے کے بعد اور اب جو ان ججز کا پوائنٹ آف ویو وہ یہی ہے کہ ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا. کم از کم ہسٹری میں ہمیں نہ ہو کہ ہم ایک کمپلیسٹ رہے ہوں کسی چیز میں. تو یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. لیکن جسٹس قاضی فیصل وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے ہر دفعہ الیکشن میں جو الزامات ہوتے ہیں ریگنگ کے، جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ الزام لگاتا ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے. سسٹم چلتے رہنا چاہیے. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ان کا چلو کوئی گل نہیں. اس ملک میں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسنگ پرسن ایکٹ، تو یار یہ تو پچھلے کافی عرصے سے ہو رہا ہے، چلنے دیں، کوئی فرق پڑتا ہے. ایک بات آپ نے یہ سٹوری کی تھی کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جی جی کھڑے ہیں سٹوری پہ اپنے حالات دیکھ کر کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جس دن میں اسناد ایک اور موقع نہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے جو بات کنوے کرائی وہ یہ ہے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اچھا انٹرسٹڈ نہیں ہوں لیکن زبردستی دے دی گئی تو میں کچھ نہیں کر دیکھیں اب جو اس وجہ سے جو جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں، کیا پتا ان کی پوزیشن. ایک تو دیکھیں ان کا اور پی ٹی آئی کا جو کلیش ہے وہ اوپن سیکرٹ ہے. وہ اور جسٹس قاضی فیصل ان میں نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ وہ کسی چیز میں وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو جو لائکس اور ڈس لائک ہیں معذرت کے ساتھ جج کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بڑے کلیئر ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں. لیکن انہوں نے بڑا واضح پرائم منسٹر تک میسج دیا اٹارنی جنرل کے تھرو کہ میں نے 26 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا ہے. بڑا واضح کیا. اب ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ہاں یہ ہے کہ ان دی انٹرسٹ آف نیشنل انٹرسٹ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا. ویسے تو میرے گھر جانا تھا لیکن ملک میرے بغیر نہیں چل سکتا. ویسے ایک بات بڑی یہ کلیئر ہے کہ اگر اس سسٹم کو چلنا ہے جو یہ چل رہا ہے، اس کے لیے جسٹس قاضی فیصل کا ہونا بڑا ضروری ہے. جسٹس قاضی کا ہونا، چلنا، ان کا موجود ہونا کرسی پہ بڑا ضروری ہے. کرنٹ جو سیٹ اپ ہے اس کی گارنٹی قاضی فیصل صاحب دے سکتے ہیں. یہ اسناد اچھی بات کے لیے ان کا چلنا ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ چاہے وہ اچھا ہے یا برا، جو بھی ہے جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے جمہوریت کے تسلسل کے لیے اچھے الفاظ استعمال سوچ رہا تھا کہ جمہوریت کا تسلسل، پارلیمان اپنی مدت پوری کرے، 5 سال پورے کریں، کوئی بھی ہو. جی جی ہو کوئی بھی، لیکن 5 سال پورے کریں. ایک بریک لے لینا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اطہر یہ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم، سیکرٹری جنرل استعفی دے رہے ہیں. ابھی میں دیکھا تھا کوئی قائم مقام سیکرٹری جنرل ہے شاید شمیم نقوی صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب. عمران خان صاحب نے آج اپنے ریمارکس میں کہا، جو آج عدالت میں ان کی بات ہوئی ہے اپنے رپورٹرز کے ساتھ، ان میں انہوں نے کہا کہ میں نے بلا لیا دونوں گروپوں کو. اس کا مطلب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی تقسیم ہے. ایک تو نے کہا کہ پارٹی میں کوئی بڑے اختلاف نہیں ہے لیکن میں نے دونوں گروپوں کو 4 تاریخ کو بلا لیا، ان سے بات کروں گا. اس کا مطلب تقسیم تو ہے کوئی نہ کوئی. جی ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں 2 طرح کی تقسیم ہے. ایک تو آپ کو وفاق کے اندر نظر آتی ہے جہاں پہ اس وقت جو اور اس تقسیم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو فی الحال نہ ڈالیں. فواد اینڈ عمران اسماعیل کرنٹلی تو وہ آؤٹ سائڈر ہے نا، وہ تو جماعت میں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کے طریقے کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں کہ آپ نے جماعت میں آنا ہے لوگوں کو دوست بنا کے یا پھر لوگوں کو ٹارگٹ کر کے. یہ ایک اندر سے جو ان کے اپنے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ چیز علیحدہ ہے. اور خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. میرے خیال میں فواد چودھری صاحب وغیرہ کا فیصلہ ہو جائے گا جب خان صاحب خود باہر آئیں گے. اس وقت جو دوسری اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ فیصلہ یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں آئیں گے. بالکل انہوں نے کہا یہ فیصلہ بعد میں کیا. بعد میں خان صاحب نے، اور میرے خیال میں شروع میں خان صاحب نے خود بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ فواد کو بلاؤ، میں نے اس سے ملنا ہے. انتظار پنجوتا صاحب کو انہوں نے کہا تھا. تو خان صاحب وہ ساری چیزیں دیکھیں گے، جماعت کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن اس وقت جو تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کی جو کور کمیٹی ہے اس کی جو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اگر آپ کوئی منٹ لکھتا ہو تو میرے خیال میں وہ کوئی جیمز بانڈ کا ناول ہوگا، جتنی اس میں بحث ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. عاطف صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا. اس کے علاوہ دوسری تقسیم جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہے. وہاں پہ ایک بڑی ریزنٹمنٹ ہے. جنید اکبر کو آپ دیکھ لیں، اس کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، شہر گھمایا گیا، وہ جو ایس ایچ او جو اس کو پکڑتے رہے، اس کو ادھر لے جاتے رہے ادھر لے جاتے رہے. علی امین صاحب نے ابھی تک ان کو بھی تبدیل نہیں کیا بلکہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر من پسند ہو رہی ہیں. یہ وہ گلا شکوایت جو خیبر پختونخوا کے اندر سے ہو رہا ہے کہ علی امین آ کے پوری قوم کو دکھاتے ہیں یہ ہے وہ بٹن دباؤں گا تو پورے ملک کی بجلی بند ہو جائے گی. اور بھائی جو اپنے کارکنز کے ساتھ ہوا، پولیس والوں کو تم چیلنے 2 لیول کی تقسیم ہے. ایک ریزنٹمنٹ ہے. یہ بتائیں کہ اس کی
सेक्रेटरी जनरल ने इस्तीफा क्यों दिया उमर अयूब? मेरे ख्याल में उमर अयूब साहब जो है ना बड़े शरीफ आदमी हैं और बड़े हार्ड वर्किंग आदमी हैं। जिस किस्म के रवैये का उनको सामना करना पड़ा वो थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गया। अब जो मर्जी आप कहें, लेकिन आई हैव फाउंड कि उमर अयूब जो है बड़े लॉजिकल आदमी हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनल जो तकसीम है उसी का शिकार और सर्वाइव होने के लिए आपको थोड़ा सा गांगू होना पड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कितनी तकसीम है आतिफ खान? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये तकसीम इतनी ज्यादा नहीं है जितने ये मीडिया पे ऑब्वियसली दिखाया जाता है। शहरयार अफरीदी ने इस्तीफे का क्यों कहा था खड़े होकर कि शायद वो इस्तीफा ना उन्होंने दिया है ना वो दे रहे हैं। आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपने अटेंशन तो ले ली ना। देखिए, वो तो एक बात उन्होंने की। आपको पता है कि शहरयार अफरीदी उन लोगों में से है जो मेरी तरह थोड़ा सा जज्बाती भी है, अच्छा आदमी है बहुत, पार्टी के लिए मेरे पश्तून भाई सारे जज्बाती। हाँ, लेकिन वो फिर उनमें भी कैटेगरी ऊपर की कैटेगरीज है। तो एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब का और केपी का, पंजाब के एमएनएज को थोड़ा सा ये होता है कि जो डिसीजन मेकिंग सारी केपी से होती है, लेकिन अगर आप इसको ये भी पुराना गिला है, लेकिन इसमें कोई एग्रेशन नहीं देखा मैंने, क्योंकि पंजाब के एमएनएज में कोई पुराना नहीं है। अगर आप इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जिस तरह आप तो दो एमपीए पार्टी की जो फेस थे वो बहुत सारे लोग अब असेंबली में ना, पंजाब से तो ऐसा नहीं है। जो लोग आए हैं, जैन आया है या शेख वकास है, लेकिन वो भी क्लेमेंट नहीं है उस तरह के। एक तो ये थोड़ा सा इसी वजह से अभी मोस्टली जो उसकी कमिटीज हैं वो पंजाब को दी गई हैं ताकि उनका थोड़ा सा गिला अगर है भी तो वो खत्म हो जाए। लेकिन इसमें जो जरूरी चीज है सबसे ज्यादा वो ये है कि देखें, हर एक पार्टी में इख्तिलाफात भी होते हैं, मसले भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी होते हैं, मेरे भी हैं, लेकिन उसको मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। ये हमारे कुछ दोस्त ग्रुप में, मैं तो फिलहाल किसी ग्रुप में नहीं। मुझे पता आपका ग्रुप कौन सा? नहीं, मैं फिलहाल किसी ग्रुप में नहीं हूं, क्योंकि ये खान साहब ने जब बुलाया ना, तो ये जो दोनों ग्रुपों को देख रहे हैं ना, ये उस वाले ग्रुप में नहीं पता है। मैं तो फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली में आया हूं, सारी उम्र वहां केपी में गुजारी है, तो मैं जरा यहां चीजों को समझ रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। अभी पूरी तरह समझ नहीं आई, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरी बात जो आपने जरूरी की वो ये है कि जो फवाद चौधरी या और लोग मतलब हमारे सर्कल्स में यही बात की जाती है कि ये एकदम से ये सारे लोग और एकदम से मतलब उनको प्रोजेक्शन मिलना, इसमें भी शायद कोई वजह हो। सिर्फ वजह हो, वो कहते हैं कि लॉन्च किए गए। मैं यही कह रहा हूं। आप इसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब ये बात एक है। दूसरी बात यह है कि अगर जो भी खान साहब से जब डिस्कशन हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो वाकई मजबूरी में छोड़ के गए हैं जिन पे बहुत जुल्म हुआ है और वो नहीं बर्दाश्त कर सके। दूसरी चीज, ऐसे कुछ लोग हैं जो फाइलें दिखा के उनको मजबूर किया गया है। दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक। बहुत फाइलें वालों को भी सब जानते हैं। देखें, मैं यही कह रहा हूं ना, देखें, कुछ लोगों पे जुल्म नहीं हुआ और वो पार्टी छोड़ गए, उनको पहले शुरू में फाइल दिखाई गई, उन्होंने कहा तो एक वाकई जिन पे जुल्म हुआ है, दूसरा काफी करीबी थे वो सारे, और दूसरा काफी नवाजे गए थे, दूसरा फाइलों वाले हैं, इसमें फर्क है। तीसरी बात, अगर कोई वापस आना भी चाहता है, हमारी पार्टी में अंदर में डिस्कशन हुई, लेकिन पार्टी के अंदर ये एक चीज है कि जो सख्ती किसी पे भी हुई है, जिस पे भी हुई है, किसी पे ज्यादा, किसी ने ज्यादा बर्दाश्त किया, किसी ने कम बर्दाश्त किया, हुई सारों पे है, लेकिन जो पार्टी छोड़ के गए हैं और जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, इनको कभी एक उससे आप नहीं तोड़ सकते। ये एक ठीक है। अब अथर देखें, ये भी तो किया जा सकता है कि पार्टी में ले लें, लेकिन जाहिर है क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि हम छोड़ के चले गए थे, बड़े ओहदे ना दें उनको, लेकिन लिया तो जा सकता है। लेकिन क्या इन लोगों को वापस जाने दिया जाएगा? मतलब जिनको इतनी मुश्किल से तोड़ा गया, किसी कोई कहता है मेरे पे तशद्दुद हुआ, किसी को उठा के अंदर ले गए, किसी को फाइलें दिखा दी, पार्टी तोड़ना मकसद था ना। देखिए, तो वो लोग जो तोड़ रहे थे वो तो उधर ही हैं। वो जो तोड़ रहे थे उनको फिर उन्होंने देखा ना कि हुआ क्या। मसला ये है कि कोई भी छोड़ के चला जाए, कोई भी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त फर्क नहीं पड़ता। फवाद चौधरी साहब ने खुद मेरा तो ख्याल है वापस आने से भी कोई फर्क नहीं वो यही मैं अर्ज कर रहा हूं। ये कि वापस आने से ये होता है कि 3-4 वाइज हेड अगर आपके ज्यादा आ जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से चीजों को जो लोग बेहतर कर लेंगे, यहाँ पे बैठने वाले बेहतर हो जाते हैं, किस तरह अप्रोच करना है वो हो सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, उसको कोई थ्रेट नहीं है,
کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو. جتنی مرضی ان فائٹنگ ہوتی رہے, جتنی مرضی ہم بریکنگ نیوز دیتے رہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان ہے, ووٹ عمران خان کا ہے. عمران خان نے ایک طرح سے پریکٹیکلی اس ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا. کھمبے کو بھی ووٹ دیا تو ٹکٹ دیا, کھمبے کو دیکھیں نا, جو اس نے مریم بی بی کے حوالے سے جو مہر شرافت اٹھا کے پھر رہا ہے فارم 45 کے میں جیتا ہوں, وہ کھمبا ہی ہے نا بیچارہ, اس کا پہلے کبھی ہم نے نام ہی نہیں سنا تھا. دوسری طرف رائلٹی, لوگوں نے صرف انتخابی نشان ڈھونڈے, بندوں کے نام بھی نہیں ڈھونڈے کہ بندہ کون ہے, کہاں سے آیا. تو یہ انہوں نے خالی الیکشن والے دن بغیر اس کے پھر بھی انتخابی نشان ڈھونڈے, جا کے ووٹ ڈالے اور اپنے لوگوں کو جس حد تک جتا سکتے تھے جتا دیا, اور باقی جو چرلو پھرتا ہے وہ تو دیکھیں اس میں اگر میں منیب سے ایک چیز, کیونکہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں منیب, یہ یو این باڈی کا بھی ایک کل آپ نے دیکھا وہ جو آربیٹریشن کا آربیٹری ڈیٹینشن جو ہے ورکنگ گروپ, اس کا ایک انہوں نے عمران خان کی ڈیٹینشن کو یعنی گرفتاری کو انلیگل اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قرار دیا ہے. یو ایس کا کرنا وہ کچھ اور بات ہے, ظاہر ہے میرا بھی ویو یہ ہے کہ آپ سلیکٹولی یہ استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ انٹرفیئرنس ہے اور یہ نہیں ہے. وہ اگر پہلی والی انٹرفیئرنس ہے, یہ بھی انٹرفیئرنس ہے نہیں, لیکن یو این از اے ڈفرنٹ کیٹل آف فش. یہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ہمارے معاملات میں. شوڈ دس بی ٹیکن سیریسلی, ول دس بی ٹیکن سیریسلی؟ قائد صاحب اس کے دو ایشوز ہیں. دیکھیے جو یو ایس کے اندر ہوا وہ تو اگر ہم اس تھیوری پہ کوئی چلتا ہے کہ جی وہاں بڑی لابنگ ہو گئی اور یہ ہو گیا, نہیں, اتنے زیادہ لوگوں کو تو پی ٹی آئی لابی نہیں کر سکتی نا. اگر 360-68 لوگوں نے ووٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے فیکٹ کے لیے یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یا اس ٹائپ کی چیز ہے, تو اس کو تو نہیں آپ کر سکتے. ہاں یہ جو بات ہے, اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر تو ملک کا نظام بقول انہی کے حوالے کر دینا چاہیے تحریک انصاف کے. اگر وہ 368 بندے ہائر کر, ہاں مطلب اگر ساری حکومت ریپبلکنز بھی اور ڈیموکریٹس بھی, اور نہیں, اور ساری حکومت صاحب ساری حکومت فارن آفس سب کچھ, اور یہ صرف 7 لوگ مینج کر سکے ہیں, 8, اور ہم 367, تو یہ تو بہت نالائق ہیں. پھر حکومتی حوالے ہمارے کر دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو یو این والا معاملہ ہے نا قائد صاحب, اس کی یہ کچھ 17 پیجز لمبی اس کی جو رپورٹ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو نیچرلی اس کے اندر ایک آپ اسے کمپلیننٹ کہیں یا سورس کہیں, وہ اپروچ پی ٹی آئی کی جانب سے یا زلفی بخاری کی جانب سے کیا گیا ہے ٹو دی یو این باڈی. اب بات یہ ہے کہ ان کی جو پریویس رپورٹس ہیں یا اوور آپ اگر دیکھیں دیٹ از این اوپینین, وہ اوپینین کی صورت میں آتا ہے جب ان کے پاس وہ سورس آیا, بیکاز اس پوری رپورٹ کے اندر وہ جگہ جگہ لکھ رہے ہیں دا سورس کنفرمز, دا سورس آرگیوز, دا سورس سبمٹس. اب وہ سورس از زلفی بخاری صاحب بیکاز ہی از اوننگ اپ ٹو اٹ. دا سیکنڈ پارٹ از اگر یہ سارا کچھ انہوں نے مان لیا ہے, وہ بیوقوف تو نہیں ہے, ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جو سورس کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. نہیں قائد صاحب, نہیں میری یاد سن لینا. گورنمنٹ آف پاکستان کو انہوں نے 9 جنوری کو 2024 کو ایک خط لکھا کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں آئی ہیں, تو آپ ذرا اس کے اوپر رسپانس دیں, ہمیں رسپونڈ کریں اس کے اوپر. گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا بات ہے کہ انہوں نے اس کا رسپانس دینا ہی مناسب نہیں سمجھا. بھائی آپ نے سچ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کیس تو اس وقت تک سائفر والے کا تو فیصلہ بھی نہیں آیا تھا, وہ تو بعد میں حوال نکل گئی اس سے, لیکن آپ رسپونڈ تو کریں اس کے اوپر. اگر آپ نے سیریسلی کسی چیز کو آپ پروسیکیوٹ کریں, لیکن یہ سیریس تو نہیں لیا جائے گا. بنے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا سموسے تو حکومت تو سیریس نہیں, میں اس کی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ 6 مہینے کا ٹائم انہوں نے, اگر میں اظہر بھائی ایک سیکنڈ, جی 6 مہینے کا ٹائم ہے جی, انہوں نے کہا ہے کہ اس کا فالو اپ ہے, آپ ہمیں جو سورس ہے وہ بھی بتائیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی بتائے کہ کیا آپ نے کچھ تبدیلی اس میں لے کر آئے ہیں یا نہیں لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم گورنمنٹ کو اور سورس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپڈیٹ کریں, ہم ارج کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی گورنمنٹ اس کے اوپر دیکھے اور یہ آربیٹری ڈیٹینشن ختم کی جائے. بٹ گورنمنٹ یہ کہتی ہے, آپ بھی دیکھتے ہو, خیر فارن آفس نے بھی آئی ڈونٹ نو ویدر دے ہیو رسپونڈڈ, ہم نے اس کو دیکھیں. مسئلہ یہ کہ ایک رپورٹ تو آ گئی ہے نا. جی دیکھیں, اس میں 2 چیزیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حکومت سیریس لے رہی ہے, اور حکومت اب یہ بیانیے کی جنگ جیتے گی, کیونکہ آج میں نے خود اون چودھری صاحب کو دیکھا ہے, تمام چینلز پہ وہ نظر آ رہے تھے, اور وہ اس پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا کہ اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو اون چودھری کین ڈو اٹ. وہ یہ بیانیہ بنا لے گا, اور آج اقوام متحدہ والے بھی آج جو ہے نا رپورٹ دوبارہ پڑھ رہے ہوں گے کہ اون چودھری صاحب نے یہ باتیں کی ہیں, تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اور دوسری بات, لابنگ کس نے کی ہے؟ لابنگ اگر کسی نے کی ہے تو وہ اس حکومت نے کی ہے. نکاح کا کیس ہو جائے, جس طرح لوگوں کو بار بار گرفتار کرنا, آپ کی جب ہائی کورٹس کہتی تھیں کہ پریس کانفرنس کر لو, تو اس وقت یہ جو دوست ہیں آ کے بغلیں بجاتے تھے, وہ انہوں کا کچھ نہیں ہونا,
کہہ دیا نہیں چھوڑیں گے، فیصلہ کر لیا گیا. یہ وہ ساری چیزیں جو ادھر کاؤنٹ ہوئی ہیں لابنگ حکومت کی اپنی حرکتوں نے کی ہے. ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا اس کا کوئکلی میں ایک ریپ اپ کرنا چاہوں گا. اس کا بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.